بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم جلد 2 باب 11 اس کی فصل نمبر 13 غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں فقہائے کرام کے اقوال، پیج نمبر 359 سے۔ اسلام دین انسانیت ہے جو رواداری، برداشت، تحمل اور حب انسانیت کا علم بردار ہے۔ زیر نظر فصل میں غیر مسلموں کے حقوق کی بابت مسلم فقیہا کے ان احکامات کو یکجا کیا گیا ہے جو دین اسلام کی روح کے آئینہ دار ہیں۔ اوائل اسلام کی پہلی 3-4 صدیوں تک مسلم فقیہا نے ایک ایسا جامع ضابطہ پیش کر دیا تھا جو امت مسلمہ کے لیے تمام انسانوں سے پیار، تعلق اور رشتے قائم کرنے کے اصول و ضوابط شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری کو یکساں شہری حقوق حاصل ہے۔ ان کی عزت اور جان و مال کی بھی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے جس طرح ریاست اسلامی ایک مسلم شہری کی کرتی ہے۔ ان کی عزت نفس مجروح کرنے کے عمل کو بھی مسلم فقیہا واجب التعزیر جرم قرار دیتے ہیں۔ ان کی غیبت کرنا، ان پر جھوٹا الزام لگانا، ان کے خلاف جھوٹی قسم اٹھانا، انہیں ملحد یا کافر کہہ کر تذلیل کرنا، ان پر لعنت بھیجنا، ان کے کسی مخصوص شخص کو ہدف طعن بنا کر اس کی کردار کشی کرنا، اور حالت جنگ میں بھی ان کے شیر خوار بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مذہبی پیشواؤں، تاجروں اور غیر متحارب لوگوں کو قتل کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ یہی اصول اور قواعد و ضوابط فقہائے کرام نے اپنی اپنی کتب میں باقاعدہ قوانین کی شکل میں مرتب کیے ہیں۔ اقوال فقہائے حنفیہ، حنفی فقہا کے اقوال: زمانے جنگ میں غیر مسلموں کی شہریت اور حقوق سے متعلق مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داریاں۔ قول نمبر 1، کتاب الاصل میں ہے۔ امام محمد شیبانی سے پوچھا گیا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص دارالحرب میں غیر مسلموں پر تہمت لگائے، یا وہ اس پر تہمت لگائے، یا یہ مسلمان ان کا مال وغیرہ غصب کر لے، یا وہ اس کا مال وغیرہ غصب کر لیں، کیا آپ اس بابت کوئی شرعی حد بصورت قذف یا قطع ید ہاتھ کاٹنا دیکھتے ہیں؟ امام محمد نے فرمایا، میں اس بارے میں نہ کوئی حد دیکھتا ہوں نہ اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ امام محمد کے شاگرد ابو سلیمان الجوزجانی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اسی طرح غیر مسلم ریاست میں اگر ان کے مابین قتل یا زخم کا معاملہ ہو تو کیا قصاص کی کوئی صورت بھی نہیں بنے گی؟ امام محمد نے فرمایا، جی ہاں، دارالحرب میں جہاں احکام اسلامی کا نفاذ نہیں ہے، اسلامی حدود و تعزیر کا تقاضا سب باطل ہے۔ ابو سلیمان الجوزجانی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ اس سرزمین پر ایسے امور کے مرتکب ہوئے جہاں اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان غیر مسلموں میں سے اسلامی ریاست میں چوری کر لے، کیا آپ اس پر اس طرح کے جرم پر شرعی حد لگائیں گے؟ آپ فرمانے لگے، نہیں۔ میں نے عرض کیا، کس سبب سے؟ فرمایا، بئی سبب کہ انہوں نے نہ مصالحت کی، نہ غیر مسلم شہری بنے کہ ان پر احکام جاری ہوتے۔ ایسے میں اگر وہ مال چوری کرتے ہیں تو میں بحیثیت قاضی کے ان پر مال کا ضمان العظم کروں گا، ان پر قطع ید ہاتھ کاٹنے کی حد جاری نہیں ہوگی،
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بہر صورت دستور اسلام کی پاسداری کریں گے۔ قول 2، امام مرغیانی البدایہ میں امان طلب کرنے والا کے عنوان سے قائم باب میں کہتے ہیں، جب ایک مسلمان دارالحرب میں بطور تاجر داخل ہو تو اس کے لیے شرعاً جائز نہیں کہ وہ ان غیر مسلموں کے جان و مال میں بے جا مداخلت و مزاحمت کرے، کیونکہ وہ امان طلبی کے سبب اس بات کا ضامن ہے کہ ان کے معاملے میں بے جا مداخلت نہ کریں۔ اب ان کی امان میں آنے کے بعد بے جا مداخلت و مزاحمت کرنا دھوکہ بازی ہے اور دھوکہ دہی شرعاً حرام ہے۔ اقوال 3، امام بدر الدین عینی اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، ایسا اس لیے ہے کہ ان غیر مسلموں نے اسے امان طلبی کے بعد اپنے زمین پر داخلے کی اجازت صرف اس شرط پر دی ہے کہ وہ مسلمان ان کے گھروں اور ان کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لہذا اس کے بعد تعرج برتنا یعنی بے جا مداخلت نہ کرنے کی شرط کے بعد بے جا مداخلت کرنا مسلمان کے لیے غدر و دھوکہ دہی کی مترادف ہوگا، غدر و دھوکہ دہی کے مترادف ہوگا، اور دھوکہ دہی فعل حرام ہے۔ اس دلیل کے سبب جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دھوکے باز انسان کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جھنڈا اس شخص کی دھوکہ دہی اور دغا بازی کا مظہر ہے۔ قول 4، امام کاسانی کہتے ہیں، رہی بات حالت جنگ میں قتل کے ضابطوں کی تو اس میں بھی شرعاً جائز نہیں کہ کسی عورت، بچے، بوڑھے، جنگ میں شریک نہ ہونے والے ایک پہلو سے مفلوج اور کسی اندھے کو قتل کیا جائے۔ اسی طرح نہ ہی کسی مجنون کو، نہ ہی کسی ایسے راہب کو قتل کرنا جائز ہے جو اپنی خانقاہ میں گوشہ نشین ہو، اور نہ اس درویش کو جو پہاڑوں میں گوشہ نشینی اختیار کر کے لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، اور نہ ان لوگوں کو جو کسی مکان یا گرجا میں عبادت میں مصروف ہوں اور جن پر دروازہ بند کر دیا گیا ہو۔ جہاں تک ایک عورت اور بچے کے قتل نہ کیے جانے کی شہادت اور دلیل کا تعلق ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ عورت اور بچے کو قتل نہ کرو۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک غزوے کے دوران ایک مقتول عورت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندگی کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ میں حصہ لے رہی تھی، اسے کیوں قتل کیا گیا؟ آپ نے خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ حربی یعنی قتال کرنے والے نہیں، اس لیے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ قول 5، امام حسقفی الدر المختار باب مسلمان امان کے بدلے دارالحرب میں داخل ہو تو اس کے کسی معاملے میں بھی مداخلت حرام ہو جاتی ہے کے تحت فرمایا، اس مسلمان کا ان غیر مسلموں میں سے کسی کی بھی جان، مال اور عزت کو نقصان پہنچانا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان وہاں ان کے ریاستی دستور و قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہوتے ہیں۔ 6، شہاب الدین احمد بن محمد الشبلی کہتے ہیں، باب جو کوئی اپنی حفاظت کے لیے امان کا طلبگار ہو، جب مصنف استطلاع کے بیان سے فارغ ہوئے جو کہ عبارت ہے کسی جگہ پر زبردستی اور غلبے کے ساتھ اقتدار کی، تو مصنف نے طلب امان کے باب میں کلام شروع کیا
کیونکہ طلب امان وہیں ہوتا ہے جہاں جبر و قہر ہو، اور مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر اس کے طلب امان کو مقدم رکھا ہے۔ مصنف کا قول: مسلمان کا ان کی کسی شے کو نقصان پہنچانا حرام ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اسے طلب امان کے بعد اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی، اس شرط پر کہ وہ ان کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر وہ ان کی چیزوں اور جان و مال کو نقصان پہنچائے گا تو اس کا یہ عمل دغا بازی ہوگا اور دھوکہ بازی شرعاً حرام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام محمد شیبانی نے اپنی کتاب السیر الصغیر کے شروع میں امام ابو حنیفہ سے بطریق علقمہ بن مرثد عن عبداللہ بن بریدہ عن عبیدہ روایت کیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو روانہ فرماتے یا کسی خاص مقصد کے لیے کسی جانب فوج بھیجتے تو اس کے سپہ سالار کو ہدایت فرماتے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذات میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اور اسے وصیت فرماتے کہ اپنے ساتھ موجود مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ پھر فرماتے اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں جنگ لڑو، ان سے قتال کرو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور تمہارے ساتھ برسر پیکار ہوئے۔ خیانت مت کرو، کوئی وعدہ خلافی نہ کرو، نہیں مسئلہ کرو، اور نہیں کسی بچے کو قتل کرو۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ صاحب سنن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دغاباز انسان کے لیے روز قیامت ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اس کے دھوکہ دہی کا نشان ہے۔ قول نمبر 7، ابن نجیم حنفی امان چاہنے والے سے متعلق احکام کا باب کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، ہمارا تاجر داخل ہوا، پھر اس کے لیے ان میں سے کسی چیز پر دست درازی حرام ہو گئی سے مراد ہے کوئی مسلمان جب دارالحرب میں امان کے ساتھ داخل ہو اس کے بارے میں تاجر کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ وہ صرف اپنے مال کی حفاظت کی خاطر امان کے ساتھ ہی ان کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس پر دست درازی حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے امان لینے کے ساتھ یہ ضمانت دی تھی کہ وہ ان کے معاملے میں بے جا دخل اندازی نہ کرے گا، لہذا اس عہد کے بعد مداخلت کرنا غدر یعنی عہد شکنی ہوگا، اور غدر حرام ہے، سوائے اس صورت کے جب ان کا بادشاہ خود اس کے ساتھ غدر کرے اور اس کا مال ضبط کر لے یا اسے قید کر دے، یا کوئی اور یہ زیادتی بادشاہ کے علم کے ساتھ کرے اور وہ اسے منع نہ کرے۔ اب اسے حق کے دفاع حاصل ہے، کیونکہ اب یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے حق تلفی کر کے آج خود عہد شکنی کی ہے۔ قول نمبر 8، امام ابن نجیم نے مزید فرمایا ہے، المبسوط میں واقع نہایت قابل غور امور میں سے ہے کہ اگر اہل حرب کا کوئی گروہ اس بستی پر حملہ آور ہو جس میں مسلمان مستعیمن رہتا ہو تو اس مسلمان کے لیے ان کافروں سے قتال جائز نہیں، سوائے اس صورت میں کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ قتال اپنی جان کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہے، یا تو جان بچانے کے لیے یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور جب وہ اپنی جان کے خطرے میں نہ ہو تو ایسے وقت میں ان کافروں سے لڑ کر اپنی جان و مال کو تباہ کرنا محض کفر کے کلمے کو بلند کرنے کے مترادف ہوگا۔ قول 9، ابن نجیم نے
مزید فرمایا جیسا کہ المحیط میں مذکور ہے، اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں امان کے ساتھ داخل ہو اور کوئی حربی شخص اپنی ماں یا اپنی ام ولد یا اپنی پھوپھی یا خالہ کو مسلمان کے پاس لے آیا اور اس پر جبر کیا کہ وہ اسے مسلمان مستعمین کے ہاتھ بیچ لے گا، تو مسلمان اسے نہیں خریدے گا، کیونکہ اگر حربی نے ان عورتوں کو جبر سے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا تو وہ آزاد شمار ہوں گی، اور جب وہ انہیں بیچے گا تو گویا آزاد کو بیچے گا۔ اور اگر کسی حربی نے اپنے کسی آزاد ہم قوم کو زبردستی پکڑ لیا اور پھر اسے مسلمان مستعمن کے پاس لا کر بیچنے لگا، اب مسلمان دیکھے گا کہ اگر ان کے اپنے قانون کے مطابق جو شخص اپنے ہم قوم کو جبر سے قابو میں لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اس صورت میں خریداری جائز ہوگی کیونکہ اس نے مملوک کو بیچا، لیکن اگر ان کے نزدیک اس سے وہ مالک نہیں بنتا تو خریداری جائز نہ ہوگی کیونکہ اس نے دراصل آزاد کو بیچا ہے۔ حنفی فقہا کے اقوال میں باب مسلم ریاست سے امان طلب کرنے والے غیر مسلم حربیوں کے حقوق۔ قول 1 کتاب الاصل میں ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی سے ان کے شاگرد امام موسیٰ بن سلیمان الجزجانی نے دریافت کیا، اگر کوئی مستعمین دارالاسلام میں وفات پا جائے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے جبکہ اس کے ورثہ دارالحرب میں ہوں تو آپ اس کے مال کے بارے میں کیا حکم دیں گے؟ امام محمد نے فرمایا وہ مال روک کر رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کے ورثہ آ جائیں۔ میں نے پوچھا جب ورثہ امان لے کر آئیں تو کیا آپ ان کے وراثت کے دعوے کے محض ان کے قول پر تصدیق کر دیں گے، یا یہ کہ انہوں نے جس میراث کا دعویٰ کیا ان سے اس کے بارے میں دلیل طلب کی جائے گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ ان سے دلیل طلب کی جائے گی۔ جانی کہتے ہیں میں نے کہا اگر وہ اہل ذمہ کی گواہی پیش کریں تو کیا ان کی شہادت ان کے حق میں قبول ہوگی؟ امام محمد نے فرمایا ہم اسے مستحسن سمجھیں گے اور ان کی گواہی نافذ کریں گے۔ اسی طرح یہ حربی اگر دارالاسلام میں فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ کا حکم بھی ان تمام مسائل میں وہی ہوگا جو میں نے تم سے ذکر کیے، یعنی اس کے وارث اس کی وراثت کے حصول کے لیے مروجہ طریقے کے مطابق عمل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ قول 2 امام شیبانی سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی حربی شخص دارالاسلام میں گرفتار ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں بادشاہ کا ایلچی ہوں اور ساتھ ہی بادشاہ کا خط بھی پیش کرے؟ فرمایا جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی بادشاہ کا خط ہے تو وہ شخص امان ہوگا یہاں تک کہ اپنا پیغام پہنچا دے اور واپس لوٹ جائے۔ میں نے پوچھا اگر اہل حرب کا کوئی گروہ اپنے رشتہ داروں جو اہل ذمہ میں سے ہوں کے پاس نکل آئے اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع ہو جائے اور وہ مسلمان اس بستی کے لوگوں کے پاس آ کر کہیں کہ ہم سب اہل ذمہ ہیں تو کیا ان میں سے کسی پر کوئی الزام یا گرفت ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اہل حرب کا کوئی گروہ تجارت کی غرض سے امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہو اور ان میں سے کسی کا دوسرے پر دارالحرب میں کوئی قرض باقی ہو تو کیا یہاں دارالاسلام میں ان میں سے کسی کو اس قرض کے سبب پکڑا جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے دریافت کیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ سب مستعمین ہو کر آئے ہیں، لہذا دارالحرب میں ان کے آپس کے جو معاملات تھے میں اس بابت ان پر کچھ تعرض نہیں کروں گا۔ قول نمبر 3 امام شمس الدین سرخشی
المبسوط میں فرماتے ہیں اگر کوئی مستعمن امان لے کر آنے والا غیر مسلم دارالاسلام میں مر جائے اور اس کے پیچھے مال چھوڑ جائے جبکہ اس کے وارث دارالحرب میں ہوں تو اس کا مال روک دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے وارث آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ بظاہر ہماری سرزمین میں ہے لیکن حکم کے اعتبار سے گویا وہ دارالحرب ہی میں ہے، لہذا اس کی جائیداد میں اس کے وارث دارالحرب میں اس کی جگہ پر قائم ہوتے ہیں۔ اس کے دارالاسلام میں فوت ہو جانے سے وہ امان ختم نہیں ہو جاتا جو اس کے لیے ثابت تھا، بلکہ وہ امان اس کے مال میں بھی باقی رہتا ہے، لہذا اس کے حق کے طور پر اس مال کی حفاظت کی جائے گی یہاں تک کہ اس کے وارث حاضر ہوں۔ پھر جب وہ آ جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بینہ یعنی گواہی اور ثبوت قائم کریں تاکہ مال لے سکیں۔ استحسان کی بنا پر ان کی شہادت قبول کی جائے گی۔ اگر وہ یہ گواہی دے دیں کہ ان کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے تو مال انہی کو دے دیا جائے گا۔ قول 4، امام سرخسی نے مزید فرمایا ہے اگر کوئی حربی دارالاسلام میں پایا جائے اور وہ کہے میں سفارت کار ہوں، پھر اگر وہ خط پیش کرے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس کے حکمران کا خط ہے تو وہ اس وقت تک امن میں رہے گا جب تک اپنا پیغام پہنچا نہ دے اور واپس نہ لوٹ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستی نمائندے ہمیشہ جاہلیت میں بھی امان میں رہے ہیں اور اسلام میں بھی۔ یہ اس لیے ہے کہ قتال یا صلح کا معاملہ نمائندوں ہی کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، لہذا بحالی امن اور تجارتی مقاصد کے حصول کے لیے سفارتی نمائندوں کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ جب ایک نمائندہ سفیر نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی اور ناپسندیدہ الفاظ ادا کیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تم ایک نمائندہ یعنی سفیر نہ ہوتے تو تمہیں قتل کر دیا جاتا۔ یہ بات اس امر کا ثبوت ہے کہ دشمن کے نمائندے سفیر کو امان حاصل ہوتی ہے۔ وہ شخص اس حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی یقینی ثبوت پیش کرے، چنانچہ اس کی بات کو اخلاقاً تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایسی صورتحال بڑی مشکل، پیچیدہ اور پریشان کن ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سفارت کاری کی نشانی پر بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا تحریری اجازت نامہ ہو جسے اس کے حکمران نے جاری کیا ہے۔ اگر وہ ایسا اجازت نامہ پیش کرتا ہے تو اس امر کا اظہار ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ جب اس چیز کی حقیقت بالکل عیاں ہو تو اخلاقاً ظاہری صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ قول نمبر 5، امام سرخسی نے مزید فرمایا ہے جب اہل حرب کی ایک جماعت امان لے کر باہر نکلے تو ان کے درمیان دارالحرب میں جو مالی لین دین انہیں قرض وغیرہ گزر چکا ہو اس کے بارے میں ان پر کوئی تعرض نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا دارالاسلام میں امان کے ساتھ داخل ہونا انہیں ہماری ریاست کا شہری نہیں بناتا، لہذا ان پر دارالاسلام کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ باب نمبر 11 کی فصل نمبر 13 غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں فقہائے کرام کے اقوال، پیج نمبر 373 پر پارٹ نمبر 62 مکمل کرتے ہیں اور اقوال باقی ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی آگے 63 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔